بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر خطبہ اور تمام ابتدائی کلمات کو چھوڑ کر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا آج ہم 104 سال مکمل ہونے پر جو عرس ہے وہ منا رہے ہیں۔ آپ کو دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے قمری سال کے اعتبار سے 104 سال ہو چکے۔ 1340 سن ہجری آپ کا وصال کا سال ہے اور اب 1444 چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ ایک شخصیت نہ تھے بلکہ اپنے اندر لیے ہوئے ایک پوری انجمن تھے۔ ایک شخصیت کے اتنے عظیم پہلو اور اتنے زیادہ پہلو کہ ایک صدی گزر گئی، لوگ انہی لکھی تحریرات اور ان کے کیے کام کی تحقیقات کر کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کی ڈگریز لے رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، کتابیں لکھے جا رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی کے پہلو اور پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 3 باتیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ماضی قریب میں ایسے علماء بہت تھوڑے گزرے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جائے کہ بیک وقت انہیں اتنے زیادہ علوم پر دسترس تھی۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے اندر کوٹ ادو ایک شہر ہے، یہ جنوبی پنجاب کا شہر ہے، لیا وغیرہ کے قریب۔ وہاں کی ایک عظیم ہستی، بظاہر بہت ساری عوام انہیں جانتی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا تھا۔ میری مراد صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، جنہیں رب تعالیٰ نے 270 علوم پر دسترس عطا فرمائی تھی۔ اور آپ فرماتے تھے کہ یہ سارے کے سارے علوم وہ ہیں جن میں سے کسبی بہت تھوڑے ہیں، باقی سب کے سب رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ یعنی علم لدنی کا ایک مرکز تھے علامہ عبدالعزیز پرہاروی۔ اور ان کے بعد اگر کسی شخصیت کے اندر علوم و فنون کا اجتماع دیکھا تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھا۔ ایک اور بات عرض کروں، آج تک ہم یہ کہتے آئے سنتے آئے کہ آپ کو 55 علوم پر دسترس تھی، لیکن اب نئی تحقیق یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 105 علوم پر دسترس عطا فرمائے تھے۔ یہ ان کی کتابیں، ان کے رسائل، ان کی تصنیفات پر جب لوگوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 55 نہیں بلکہ 105 علوم ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے۔ اور جس فن پر بھی اٹھایا یوں کمال اٹھایا کہ اگر ان کی قرآن دانی کو دیکھیں تو کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم کس قدر عطا فرمایا تھا۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت ایک دن حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور قرآن کریم کا ایک ترجمہ آپ اردو میں تحریر فرما دیں کہ عام فہم لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ فرمایا دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن کروں کیا، وقت نہیں ملتا۔ یہاں نہ کچھ لوگ ایک غلط فہمی پھیلاتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ کے ذہن میں بھی شاید سوال آئے کہ یار اعلیٰ حضرت کیا ایسا کام کرتے تھے کہ ترجمہ قرآن سے بھی کوئی بڑھ کر کام تھا جو وہ کرتے تھے، اور جناب ترجمہ قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں۔ سنیے، ایک مفتی پر شریعت کی طرف سے واجب ہو جاتا ہے جب کوئی اس سے سوال کرے تحریراً یا زبانی، مفتی کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ان کے سوال کا جواب دے تاکہ وہ بندہ گمراہی سے، کفر سے، بدعملی سے بچ جائے۔ یہ مفتی پر لازم ہو جاتا ہے جب اس کے پاس سوال آ جائے۔ اور اعلیٰ حضرت وہ تھے
جن کے پاس ایک ایک وقت میں 500 استفتاء جمع ہو جایا کرتے تھے. 500 استفتاء ایک ایک وقت میں جمع ہو جاتے تھے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے. ایک بار ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا ملتا ہے ملفوظات وغیرہ میں، کسی نے آپ کو چند کاموں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا جی کہ یہ بھی کرنے چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے پاس تشریف لائیں، 1 مہینہ 2 مہینے یا جب تک جی چاہے میرے پاس رکیں، پھر دیکھیں کہ اگر میں کوئی ذاتی کام کرتا ہوں یا کچھ وقت میرا فضول گزرتا ہے تو مجھے کان سے پکڑ کر سمجھائیں کہ یہ وقت فلاں کام میں لگایا جا سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا سارا وقت صرف اور صرف دین کی ترویج کے لیے وقف ہوا کرتا تھا. مولانا امجد علی اعظمی نے جب عرض کیا تو فرمایا ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ دوپہر کے قیلولے میں یا رات کے آرام کے وقت آپ آ جایا کریں، اس وقت لکھ لیں گے. ایسا ہی ہوا، مولانا امجد علی اعظمی آ جاتے، قرآن کی آیت بولتے اور اعلیٰ حضرت فی البدی کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوچے، بغیر تفسیر دیکھے، بغیر کتابیں کھولے، بغیر لغت کی کتابیں کھنکھالے، فی البدی اعلیٰ حضرت ترجمہ بولتے جاتے، مولانا امجد علی اعظمی اسے تحریر فرماتے جاتے اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس ترجمے کا تقابل کرتا مختلف تفسیروں کے ساتھ کہ اصح ترین قول کون سا ہے، تو کہتے ہیں واللہ وہی قول اصح ہوتا جو اعلیٰ حضرت نے لکھوایا ہوتا. اور اگر اعلیٰ حضرت کی علم حدیث کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں کس قدر مقام دیا تھا. آج کل بہت سارے لوگ بیچارے جن کو حدیث کی تعریف بھی نہیں آتی ہوتی وہ بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، جنہیں فرق نہیں پتا ہوتا کہ حدیث ضعیف اور حدیث صحیح کے درمیان فرق کیا ہے، وہ بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت وہ تھے جن سے پوچھا گیا حضور آپ کے مطالعے میں حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ فرمایا تقریباً 50 کتابیں درس و تدریس اور فقیر کے مطالعے میں حدیث شریف کی ہیں. آپ حیرانی ہوئے اس بات کو. آپ میں سے میں کہتا ہوں آج کل کے دور کے کوئی بڑا عالم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پر ایسے علماء بھی آپ کو نہیں ملیں گے جن پر صادق نام عالم کا آتا ہو اور وہ صرف 50 کتابوں کے نام ہی گنوا دیں. پڑھنا ان کے اندر جو کچھ ہے وہ الگ بات ہے، حدیث کی 50 کتابوں کے نام جاننے والے نہیں ملیں گے آپ کو. اور اعلیٰ حضرت وہ تھے جن کے مطالعے میں 50 کتابیں ہوتی تھی حدیث شریف کی. محدث سورتی یہ وہ عظیم عالم ہیں جو مفتی امجد علی اعظمی کے استاد ہیں اور یہ ہندوستان کے عظیم محدث مانے جاتے تھے. محدث سورتی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا آج کل کیا مقام ہے؟ فرمایا اعلیٰ حضرت کا مقام علم الحدیث میں وہ ہے جو اللہ نے امام بخاری کو عطا فرمایا تھا، امیر المؤمنین فی الحدیث. وہ اللہ نے مقام اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے. یہ علم حدیث ہے. علم حدیث پر اور باتیں کروں تو وقت نہیں میرے پاس. فقاہت میں، علم فقہ، مسئلہ بتانے میں اعلیٰ حضرت نے آپ کو کس قدر مقام عطا فرمایا تھا. ایک واقعہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ طلباء کے لیے یہ نیا ہو. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. پاکستان ہی کے اندر ایک شہر ہے خانپور. خانپور کے اندر ایک مفتی اور عالم ہوا کرتے تھے جو کہ اعلیٰ حضرت کی نسبت ملنے سے پہلے بد مذہب تھے. پڑھے ہوئے بھی بد مذہبوں کے ادارے سے تھے اور انہیں کہا جاتا تھا سراج الفقہاء. لقب کیا تھا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خود بندہ کتنے بلند پائے کا ہوگا جس کا لقب تھا سراج الفقہاء. مولانا سراج الدین ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اور لوگوں کے پاس پڑھا تھا اس لیے میری ذہن سازی کر دی گئی تھی کہ مولانا احمد رضا کو نہیں پڑھنا، وہ صرف بدعات بتاتا ہے، وہ صرف شرک بتاتا ہے، اس کی کتابوں میں تحقیق کوئی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے وراثت کے معاملہ میں ذوی الارحام کی صنف رابع کے متعلق ایک مسئلہ اٹک گیا.
دور حدیثی والے بات کو سمجھیں گے، صنف رابع ذوی الارحام کی مسئلہ اٹک گیا تو انہوں نے ان دارالعلوم کے نام بھی بتائے، فلاں فلاں فلاں، جن کے بڑے نام ہیں، اور وہ بھی ان کے۔ میں نے استفتاء بھیجا کہ میرا یہ مسئلہ اٹک گیا ہے، اس کو حل کیجئے۔ وہ لوگ جو میرے اساتذہ کہلاتے تھے وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ بالآخر میرے ذہن میں آیا کہ کیا ہوا اگر ان کا مسلک مجھ سے نہیں ملتا تو، لیکن سوال تو مجھے بھیجنا چاہیے۔ کہتے میں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال بھیجا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 7 دن کے اندر اس کا جواب عطا فرمایا۔ صرف جواب نہیں، اس جواب پر جو کیلو کال ہو سکتی تھی، جو اعتراض ہو سکتے تھے، وہ بھی نقل کیے، ان کے بھی جوابات دیے۔ حتیٰ کہ جب میں نے ان باتوں کو پڑھا تو بے ساختہ بول اٹھا، او یار میں تو بھولا رہا، حقیقت میں علم تو وہ ہے جو اللہ نے احمد رضا کو عطا فرمایا۔ اگلی بات بھی سنیے گا، کہتے اعلیٰ حضرت نے جب مجھے جواب لکھا نا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا وعلیکم السلام۔ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت سنو، جانتے تھے لکھنے والا بد مذہب ہے، یہ نہیں لکھا وعلیکم السلام، بلکہ لکھا السلام علی من اتبع الہدا، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بھانپ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو سلام کہنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدا جواب لکھا، اور جب وہ جواب یہ کہتے ہیں، میں نے ایک اور عالم کو سنایا، انہوں نے سننے کے بعد کہا صرف یہ جواب نہیں، مولانا کی اور کتابیں منگواؤ اور مجھے سناؤ۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی کچھ جلدیں منگوائیں، ان کے سامنے پڑھی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا اس وقت ایک نام تھا فقہا میں۔ انہوں نے جب اس جملے کو سنا تو کہنے لگے او یار میں بھی بھولا رہا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ احمد رضا ہے۔ اس وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ احمد رضا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم طلباء کرام، آپ سے آخر میں ایک ہی بات کہہ کے گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، اذان ظہر ہونے والی ہے۔ خدارا ادھر ادھر کو پڑھنے کی بجائے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، میرا مشورہ بھی ہے، اور اگر حکم مانے تو چلیں حکم سمجھ لیں۔ ادھر ادھر کی پڑھنے کی بجائے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، آپ کی اور کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ قرآن و تفسیر کا علم چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، حدیث و اصول حدیث کا علم چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، آپ فقاہت چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اور حتیٰ کہ نثر، نظم، اردو کسی بھی چیز پر آپ کو مہارت چاہیے، آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے آپ کو یہ فن عطا فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق میرے شیخ طریقت اتنے بڑے بڑے القاب لگا کر کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والوں کی اعلیٰ حضرت پر آنکھیں، بولو ذرا آنکھیں، آنکھیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت، جو بھی ملے گا اعلیٰ حضرت کے در سے ہی ملے گا۔ اللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرقد انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔